اور یہ صحیح حدیث ہے. اس کو جناب امام ابن شیبہ نے جو نقل کیا ہے، اور اس کے بارے میں علامہ ابن حجر لکھتے ہیں وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. اب پڑھا لکھا آدمی ہے تو وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں علامہ ابن حجر کا نام لے رہا ہوں. تو علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں فتح الباری بخاری کی شرح میں وَرَوَاهُ ابن ابی شیبہ بِأَسْنَادِ صحیح. یہ جو حدیث ہے ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں لائے ہیں، اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اور البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں وقال حافظ ابو بکر البیہقی وہذا اسناد صحیح. یہ حدیث جو ہے یہ بالکل صحیح ہے. حدیث کے کلمات کیا ہے؟ جب قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت مالک بن دار جو حضرت فاروق اعظم کے خازن ہیں اور وزیر خوراک ہیں، یہ جو تھے، میں نے بلال کا نام لیا لیکن اصل میں یہ حضرت مالک دار جو حضرت عمر کے گویا کہ نظام مالیات کے وزیر خوراک تھے، ان سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں اصاب الناس قحط فی زمان عمر بن الخطاب. حضرت عمر کے دور میں سخت قسم کا قحط پڑ گیا. فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جملہ سنیے، دور صحابہ ہے، حضرت عمر کی خلافت ہے، اور قحط پڑ گیا تو کہتے فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بندہ حضور کی مزار شریف پر آیا. فقال، اور کہا اس نے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استسق اللہ لامتک فانہم قد ہلکوا. اور وہ حضور کی مزار شریف پر کھڑے ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، اللہ سے اپنی امت کے لیے بارش مانگیے، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، امت مر رہی ہے. یہ دور صحابہ ہے، اور یہ عمل جو کر رہا ہے یہ صحابی ہے، مر جائے گی. فَأَتَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام. جو بندہ دعا کر کے گھر گیا، حضور اس کے خواب میں آئے. یہ صحیح حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ قصے کہانی نہیں ہے. اور حضور نے کہا فقال، اس کو خواب میں کہا ائتی عمر کے پاس جا، فَأَقْرِئُهُ السلام، اور اس کو میرا سلام بول، وَأَخْبِرْهُ، اور عمر کو اس بات کی اطلاع دے، أَنَّكُمْ مُسْقَوْنَ، گھبرانا نہیں، تم سب پانی سے سیراب کر دیے جاؤ گے. وَقُلْ لَهُ، اور حضور نے کہا میرا سلام کہے، اور اس کو کہے کہ بارش ہو جائے گی، اور یہ بھی کہے وَقُلْ لَهُ، اور یہ بھی کہے عَلَيْكَ الْكَيْسَ الْكَيْسَ الْكَيْسَ. عمر کو کہے کہ الکیسا، اور متانت سے حکومت چلاؤ، اور فراست سے حکومت چلاؤ، اور تحمل سے حکومت چلاؤ. الکیسا الکیسا. فَأَتَى الرَّجُلُ عُمَرَ، وہ بندہ آیا صبح کے وقت حضرت عمر سے. حضرت عمر مسجد نبوی کے اندر صحابہ کے اجلاس کر رہے تھے، اور اس پریشانی سے نکلنے کے لیے غور کر رہے تھے. تو اس نے فَأَخْبَرَهُ، اس نے آ کر خبر دی کہ میں حضور کی قبر شریف پر گیا تھا، اور میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ، اللہ سے بارش مانگ کر دیجئے ورنہ یہ ساری امت ہلاک ہو جائے گی. تو رات کو میں سویا تو حضور خواب میں آئے، اور حضور نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے پاس آؤں اور حضور کا سلام پیش کروں، اور آپ کو یہ کہوں کہ حضور کہہ رہے تھے الکیس الکیس. بہت فراست سے، بڑی متانت سے، بڑی سنجیدگی سے عمر حکومت کو چلاؤ. جب حضرت عمر نے سنا فبکا عمر بہت روئے. فاروق اعظم اس بات کو سن کر بہت روئے. قال، اور ارشاد فرمایا یا رب ما آلو الا ما عجزت عنہ. بہت روئے اور کہنے لگے یا اللہ، میں ہرگز سستی سے کام نہیں لیتا مگر جب میں عاجز ہو جاؤں. اب یہ حدیث المصنف میں موجود ہے، میں نے بتا دیا. علامہ ابن حجر نے فرمایا باسناد صحیح. حضرت امام حافظ ابن کثیر نے کہا ھذا حدیث صحیح. اور یہ جو بندہ وہاں پر گیا تھا نا، جس کے خواب میں رسول اللہ آئے تھے، تو علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا وہ رسول اللہ کے صحابی حضرت بلال بن حارث المزنی تھے. یعنی کوئی گمنام آدمی نہیں تھا. لیکن آپ دیکھیں دور صحابہ میں بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ رسول اللہ کی مزار کے پاس جا کر دعا کی جائے.
اور باقاعدہ یہ کہا جائے کہ یا رسول اللہ ہمیں اللہ سے یہ دلوا دیجئے، یہ شرک نہیں ہوتا. یہ صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، پوری دنیا سن رہی ہے، اور یہ میں نے حوالہ آپ کے سامنے المصنف کا دیا ہے. یہ حدیث اپنے طریقے سے بالکل درست اور صحیح ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کیا.